اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو خانہ کعبہ کے بارے میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ کیا ہے، اللہ پاک نے سب سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم کس کو دیا، اور خانہ کعبہ سب سے پہلے کب تعمیر ہوا۔ زمین پر جس وقت کوئی بھی عبادت کی جگہ موجود نہیں تھی تو اس وقت اللہ پاک نے کس کو حکم دیا کہ وہ زمین پر خانہ کعبہ کو تعمیر کریں، اور خانہ کعبہ اب تک جب سے بنی نوع انسان پیدا ہوئے ہیں کتنی بار تعمیر ہو چکا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کب کی تھی، اور انہوں نے کس طرح سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور خانہ کعبہ کی جگہ پر خانہ کعبہ سے پہلے کیا چیز تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خدا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، تو میں عبادت کیسے کروں؟ جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے اور ہر وقت آپ کی عبادت کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور کوہ ہیرا اور کوہ طور اور کوہ زیتا۔ بنیاد بنا کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح آیا تو طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور اللہ پاک نے کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ کعبہ کی جگہ جو تھی وہ ایک اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل حضرت بی بی ہاجرہ کے ساتھ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں عمارت خانہ کعبہ کی بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے خانہ کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا اس کی جو بنیاد تھی وہ نمودار ہو گئی، اور اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ کی تھی، اور رکن شامی سے رکن غربی تک اس دیوار کی 22 ہاتھ تھی، اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ۔ لہٰذا اس وقت یہ خانہ کعبہ مستطیل کی شکل کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک طغار سا بنایا تھا جو ایک خزانے کی مثل تھا، ایک خزانے کی طرح لگتا تھا، اور خانہ کعبہ کے لیے جو بھی تحفے آتے تھے، جو نذرانے آتے تھے، وہ اس میں رکھے جانے تھے، اور ان کو رکھنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا دروازہ تھا اور دوسرا نکلنے کا، اور خانہ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے
حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور اس عمارت پر 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، اس کے 2 دروازے تھے تو 2 کی بجائے 1 دروازہ کر دیا گیا اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔